فيبقى على الحقيقة، وما قال فليس بشيء، لأن التكذيب لا يكون إلا على فعل القبيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. واجب کی تعریف اور اس سے متعلق ضروری مباحث کا سلسلہ جاری ہے. ایک اہم بحث یہ چل رہی ہے کہ واجب کی تعریف استحقاق عقاب، یعنی اگر وہ چیز جو کہ جس کا چھوڑنے والا مستحق عقاب ہو، یہ تعریف آپ نے کی ہے، تو معافی کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو یہ بحث شروع ہو گئی اور اس میں بہت ساری جہتیں سامنے آئیں کہ معافی تو بالکل ثابت ہے قرآن و حدیث سے، مغفرت ہے، شفاعت ہے. تو پہلی بات یہ کہہ دی انہوں نے کہ معافی جو ہے یہ خلف فی الوعید کے طور پر اسے کرم سے مانا جاتا ہے. خلف فی الوعید جو ہے یہ کرم ہے، خلف فی الوعد یہ نہیں، یہ کرم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نعمت کا وعدہ فرمائے اور پورا نہ کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اور صاف ہے. ٹھیک ہے، لیکن خلف فی الوعید کو کیا مانا جاتا ہے؟ کرم. اس طور پر معافی ہے. تو اب یہاں پر اس پر بھی اس کا بھی رد کیا انہوں نے کہ وعید جو خبر ہے نا، اور خبر الہی میں کذب کا کوئی احتمال یا امکان نہیں ہے، تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلف فی الوعید جائز ہے؟ پھر یہ کہا کہ تو اس کو حل کرنے کے لیے کہا کہ وہاں پر جو ہے نا وہ خبر نہیں ہے بلکہ انشاء ہے تخویف کے لیے. اس پر بھی اگر یہ کہیے گا آپ کی انشاء ہے تخویف کے لیے تو اور بڑے بڑے مسائل آ جائیں گے. جی ان کو پیش کیا. ایک بات یہ کہہ دی کہ یہ تو حقیقت سے عدول ہوا، جو جملہ اپنی اصل کے اعتبار سے خبر ہے اس کو آپ کیا بنا رہے ہیں؟ انشاء بنا رہے ہیں، اور کسی موجب کے بغیر، کسی وجہ کے بغیر. کوئی وجہ ہو تو بتائیے. اور اگر اسی طرح بناتے رہیں گے تو پھر تو وعد میں بھی کوئی کہہ دے گا انشاء ہے وہ یہ تخویف کے لیے ہے تو وہ ترغیب کے لیے، اور اس طرح سے ہو تو پھر تو معاد اور حشر کا چیپٹر ہی کلوز ہو جائے گا. تو اب فائنل جواب یہ دے چکے ہیں اور اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجئے، اور اس کی وضاحت جتنی بار کہیے گا میں کر دوں گا تاکہ ذہن میں راسخ ہو جائے، اور پھر یہ کیڑا نہ آئے کہ جناب خلف فی الوعید جائز ہے، خلف فی الوعید کرم سے ہے، اور یہ ہو سکتا ہے تو اسی کی فرح ہے امکان کذب، اور عفو کا مطلب وہی ہے. بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. وہ بات یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے وہ مشروط بعدم العفو ہے. کیا بات ہے؟ یہی آخری بات ہے، اس سے آگے مت بڑھیے آپ، اور بڑھنا ہو تو بتائیے کدھر بڑھنا ہے. اس کی ہم نے کل وضاحت کی تھی نا، اور بلکہ ہم نے تو وضاحت یوں کی کہ اسی طرح سے مبشرات بھی صرف وعیدات نہیں بلکہ بشارتیں بھی یہ مقید ہوتی ہیں، مقید ہیں وہ اس بات سے کہ عدم
مانع کی بشارتیں ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو یہ ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد ارتداد نہ ہو جائے، کفر نہ ہو جائے، کوئی برا کام نہ ہو جائے. بات سمجھ میں آئی تب نا؟ ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ فلاں کام کوئی کرتا ہے تو اسے جنت ملے گی، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کام کر لیجئے آپ، اور پھر سارے الٹے سیدھے کام کرتے رہیے، اس کے بعد سیدھا جنت کا پھاٹک آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. ایسا تو نہیں ہے. وہ موانع آپ کے سامنے آ گئے، رکاوٹیں آپ نے خود اپنے سامنے کھڑی کر دی ہیں. تو وہ چیز کا استحقاق تو ہے، لیکن رکاوٹیں جو ہے پہلے اس کو ہٹائیے. تو بشارتیں اور وعیدیں یہ سب کیا ہوتی ہیں؟ مقید ہوتی ہیں، کوئی مطلق نہیں. ہاں، اپنے کلمات کے اعتبار سے وہ مطلق ہوتی ہیں جو ہمارے اعتبار سے مطلق لگ رہی ہیں، لیکن علم الہی میں وہ مقید ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے. چلیے، اس پر یہ جو آخری جواب ہے جس کو ہم نے فائنل جواب قرار دیا، اس پر ایک ایراد اور اس کا جواب. ٹھیک ہے، یہ ایراد دیکھیے آپ کیا ہے. فرماتے وَلَكَ أَن تُقَلِّبَ عَلَيْهِ، آپ اس کو انہی پر پلٹ سکتے ہو. جو یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر آپ خبر، بات تو یہ ہے نا کہ اگر وہ خلف الوعید جائز ہو تو وہ تو خبر ہے، اور خبر میں احتمال کذب نہیں ہے خبر الہی میں. تو جواب انہوں نے دیا تھا کہ وہ انشاء ہے. تو اس پر ایراد کیا کیا کہ اگر انشاء کہیں گے تو یہ تو حقیقت سے عدول ہے، حقیقت سے عدول ہے کہ ہے خبر اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حقیقت سے عدول، اور بلا موجب حقیقت سے عدول نہیں کر سکتے. یہ اس پر بات آئی تھی کہ آپ خبر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انشاء کہہ رہے ہیں، تو یہ حقیقت سے عدول ہے. تو وہ جو ہے نا سامنے والا یہ پلٹ کر کے آپ کے اس آخری جواب پر بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی تو حقیقت سے عدول کر رہے ہیں، کہ ایک مطلق کو آپ مقید کہہ رہے ہیں. کلام مطلق ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مقید کو مقید رہنے دیجئے، مطلق کو مطلق رہنے دیجئے. المطلق یجری علی اطلاقہ، یہ ساری دنیا جانتی ہے. تو مطلق کو بلا موجب آپ مقید کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی تو کہا کہ یہ وعیدیں جو ہیں وہ مقید بے عدم العفو ہیں. تو مطلق کو آپ نے کیا کر دیا؟ تو کیا مطلق کو مقید کرنا یہ خلاف حقیقت نہیں ہے؟ ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے، ایک نص ہے، ایک بیان ہے، اور وہ کیسا ہے؟ مطلق ہے. اور آپ کیا کہہ رہے ہو؟ مقید ہے. تو مطلق کو مقید کرنا یہ عدول نہیں ہے حقیقت سے. پلٹ گئی نہیں بات؟ چلیے جناب اب یہاں تقلب علیہ منها. یہ اسی استدلال پر یا یہ قائل اس قائل پر اس کو نکال لو، یہ بڑی مشکل بات نہیں ہے. نہیں یہ تجویز و تجویز و کون ہی انشان للتخفیف کما قیل عدول عن الحقیقتی. ٹھیک ہے، یہ جو تجویز پر ایراد کیا ہے انشاء ہونا، اسی پر کہ یہ جو جائز قرار دینا یہ عدول عن الحقیقت ہے، اسی کو اس پر پلٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ بھی تو
حقیقت سے عدول ہے، بِأَنَّ التَّقْیِیدَ عُدُولٌ عَنِ الْحَقِیقَةِ بِلَا مُوجِب، کہ تقیید بھی کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے بلا موجب۔ کون سی تقید کی بات کر رہے ہیں بتائیے؟ یہی تقید کہ وعید جو ہے عدم عفو سے، ہاں وہ مقید ہے عدم عفو سے، وعید جو ہے وہ عدم عفو کی قید سے مقید ہے، تو اس مطلق کو آپ نے کیا کر دیا؟ یہ بھی کیا ہے؟ بلا موجب۔ وہ مثلہ، اور اس طرح آپ کریں گے تو کہتے ہیں کہ وہ مثلہ یجری فی الوعد ایضاً، یہ تو اسی جیسی بات جو ہے نا وعد میں بھی جاری ہوگی، فیلزم جواز و تعذیب الموعود بالجنت بغیر حساب جوازا وقوعیا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ عمل کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اس میں قید نکال لیجئے کہ اگر اللہ چاہے، اس کا مطلب کنفرم نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا وہ بشارت کیسی ہوئی؟ اس طرح کی کوئی قید نکال لیجئے مناسب حال، تو پھر کیا لازم آئے گا؟ اس طرح سے تو حالانکہ یہ ہے بات، تو اس طرح سے تو کہتے ہیں کہ وعد میں بھی یہ قید جاری ہوگی، اور اگر وعد میں بھی یہ قید جاری کریں تو لازم کیا آئے گا کہ جس بندے کو جنت کا وعدہ دیا گیا ہے بغیر حساب کے، بے حساب جنت میں جائے گا، بہت لوگ ہیں نا جن کو جنت میں بے حساب جانے کا وعدہ فرمایا گیا ہے، ان کی تعذیب جائز ہو جائے گی، ان کی کہ انہیں بے حساب، اچھا بات ان کی نہیں ہو رہی ہے جو نافرمان گنہگار مسلمان ہیں کہ وہ بھی آخر کار جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، گناہوں کی سزا کاٹ کے، اگر ان کی شفاعت میں تاخیر ہوئی تو ٹھیک ہے، تو گناہوں کی سزا کاٹ کر کے وہ، بات ان لوگوں کی ہے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، تو کچھ بھی عذاب نہیں، سیدھے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ اگر آپ مقید کریں گے جن لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے بے حساب جنت میں جائیں گے، اور اس کو اگر مقید کرنے کی، اگر معاف کر دیا گیا تو، یا اس طرح کی کوئی قید لگا دی گئی، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ پھر وہ ہاں وہ ان کو عذاب بھی دیا جا سکتا ہے، جن لوگوں کو بے حساب جنت کی بشارت دی گئی ہے ان پر عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فیلزم و جواز و تعذیب الموعود بالجنت بغیر حساب، جن لوگوں کو بغیر حساب جنت کا وعدہ دیا گیا ہے ان کی تعذیب جائز ہو جائے گی۔ اچھا یہ جواز کیسا؟ جواز وقوعی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ذرا باریک بحثیں ہیں یہاں پر، ایک بات یاد رکھیے، یہ جواز وقوعی کیوں کہا؟ کہ جواز عقلی جو ہے وہ ہے، جواز عقلی ہے، یہ باقاعدہ بحث ہے کہ تعذیب طائع ہے یا اور تنعیم عاصی یہ جائز ہے کہ نہیں، کہ ایک بندہ نافرمان ہے اس پر انعام و اکرام کی بارش ہو، اور اسی طرح سے اور جو نیک بندہ ہے اس کی تعذیب، کافر کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے اور جنتی کو جہنم میں بھیج دے، یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ یہ بات جو ہے نا سنو پہلے، اتنا آسان نہیں ہے، تو یہ ایک بحث ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے، تو تعذیب عاصی بھی واجب نہیں ہے اور تنعیم مطیع بھی واجب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اور فضل سے نیکوکاروں کو جنت میں ڈالتا ہے، اور اپنے عدل اور انصاف سے کافروں کو اور نافرمانوں کو جہنم میں ڈالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی؟ لہذا عقلاً یہ جائز ہے کیا
کہ مطیع کو عذاب دے اور عاصی کو پر عذاب، عاصی کو ہی تنعیم کرے. بات سمجھ آ رہی؟ عقلاً. اب مسئلہ آیا دوسرا کہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ فرمایا نیکوکاروں کو جنت دینے کی بات ہے اور گناہ گاروں کو جہنم میں بھیجنے کی بات ہے. اگر وہ ہو تو کس لازم آئے گا نا. بات سمجھ آئی؟ اور چونکہ کس لازم آئے گا اس وجہ سے وہ چیز کیا ہو گئی؟ محال ہو گئی. ٹھیک ہے، تو تعذیب طائع محال ہے، اس کو محال شرعی کہتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، اس کو محال شرعی یا محال بالغیر کہتے ہیں. ممتنع بالغیر، ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے یہاں پر جوازن وقوعین کہا، جوازن عقلین نہیں کہا کہ جواز عقلی تو ہے. عقل سے سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت پیدا کی، اس نے جہنم پیدا کی، اس نے انسانوں کو پیدا کیا، جو چاہے کرے وہ. سب کو اٹھا کے کہیں ڈال دے، سب کو اٹھا کے نعمت دے دے. کون اس کو روکنے والا ہے؟ بتائیے کون روکنے والا ہے؟ لیکن چونکہ اس نے فرما دیا ہے کہ اگر یہ کوئی کام کرے گا تو ایسا ہوگا یہ کام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات بدلتا نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں فرماتا، تو اس وجہ سے ایسا کرے گا نہیں. تو یہ جواز عقلی تو ہے لیکن جواز وقوعی نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. لیکن یہ جو تقریر ہے آپ اگر کر دیجیے گا تو یہ تو جواز وقوعی بھی ہو جائے گا. کون والی یہ قید لگا دیں کہ وہ سب مشروط ہے اور یہ قید لگا دیجیے، تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب جنت میں بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے، ان کی تعذیب جائز ہو جائے گی جواز وقوعی کے طور پہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جواز وقوعی کے طور پہ ہو جائے گی تو پھر بشارت پر، وہ بشارت کا کیا فائدہ ہوا کہ ہو سکتا ہے وہ جنت میں ڈال دیے جائیں. یہ اعتراض اس پر جو قید لگائی گئی کہ قید جو لگائی گئی اس میں یہی بات ہوئی نا کہ اگر آپ خبر کو انشاء قرار دیں گے تو یہ حقیقت سے عدول ہے، تو یہ قید لگانا بھی تو حقیقت سے عدول ہے. سوال سمجھ میں آیا؟ پوری وضاحت ہو گئی سوال کی. اب اس حد تک آ کر کے چھوڑ دیا تو شارح بڑا تسلی بخش اور اطمینان بخش جواب دے رہے ہیں، سن لیجئے. اور اس کا جواب اسی میں چھپا ہوا ہے جو اوپر کہا کہ بِأَنَّ التَّقْیِیدَ عُدُولٌ عَنِ الْحَقِیقَةِ بِلَا موجب. کیا بلا موجب؟ کہ یہاں بھی تو آپ نے قید لگا دی، اور قید لگانا جو ہے مطلق کو مقید کرنا، یہ بھی عدول عن الحقیقت ہے بلا موجب، کسی سبب کے بغیر. یہ ہمارا یہیں پہ جواب چھپا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بلا موجب، بلا موجب نہیں ہے یہاں پہ، یہاں موجب ہے. ہم یہاں قید لگا رہے ہیں، یہاں موجب ہے. چلیے کہاں کیا موجب ہے دیکھیے. فالحق ان الموجب للعدول متحقق. جی تو حق بات یہ ہے کہ یہاں پر حقیقت سے جو ہے نا مجاز کی طرف عدول کرنے کا موجب موجود ہے. کہاں پر؟ جہاں وعیدات میں قید لگائی ہے کہ اگرچہ مطلق ہے لیکن حقیقت میں وہ مقید ہے. تو قید لگانا یہ حقیقت سے عدول ہے لیکن اس کا موجب موجود ہے. وعید میں موجب موجود ہے. وہ کیا؟ وہ ثبوت و جواز العفو لأہل الکبائر الغیر المشرکین ثبوتا قطعیا جلیا. لیجئے جناب، عفو اور معافی اور مغفرت اور شفاعت یہ اہل کبائر کے لیے، گناہ کبیرہ والوں کے لیے یہ جائز ہے. اس کا جواز ثابت ہے قرآن کریم اور حدیث طیبہ سے. ثبوتاً قطعیاً جلیاً، اس کا ثبوت قطعی ہے، جلی ہے، واضح ہے، ظاہر ہے، کوئی اس میں خفا اور پوشیدگی نہیں ہے. اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خاص اہل کبائر کے لیے فرمایا شفاعتی لأہل کبائر من امتی. جی
فرماتے ہیں کہ کس طرح سے ثابت ہے؟ مثل الشمس علی نصف النہار، عفو کا ثبوت اہل کبائر کے لیے ایسی وضاحت کے ساتھ ہے جیسے چڑھتا ہوا سورج نصف نہار پہ، دن میں دوپہر کے وقت جو ہے نا سورج کتنا جگمگاتا ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس طرح سے یہ ثابت، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ شفاعت کا اور اس کا انکار مطلقاً اگر کوئی کرے گا تو یہ کفر ہو گیا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ فلا بد من العدول عن الظاہر فی الوعیدات۔ اچھا، یہ جو عفو کا جواز ثابت ہے یہ اہل کبائر کے لیے، اس سے بڑا کون سا گناہ؟ اس سے بڑا گناہ کفر ہے، شرک ہے، اس لیے الغیر المشرکین کہہ دیا، غیر مشرکین کے لیے۔ مشرکین کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے تو صراحت ہے کہ مشرکین کی معافی نہیں ہوگی، ہے نا؟ جی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تو یہاں تو صراحتاً ہے کہ شرک کی مغفرت نہیں ہوگی اور اس سے علاوہ کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ ظاہر سے عدول ضروری ہے ان وعیدات میں جو وعیدیں غیر کفار کے لیے ہیں، التی لغیر الکفرہ، ٹھیک ہے؟ فإما بالتقید او جعلہ لانشاء التخویف، ٹھیک؟ یا تو یہ کہ اس کو قید لگا کر کے، اور یا پھر انشاء تخویف کے لیے، انشاء تخویف کے لیے، اس لیے وعیدات کو مقید کرنے کا موجب موجود ہے، وعیدات کو مقید کرنے کا، اور وہ موجب کیا ہے؟ عفو کا، گنہگاروں سے معافی کا ثبوت، ٹھیک ہے؟ اور یہ ثبوت آپ نہیں دکھا سکتے کیا نام ہے وعد میں، وعد میں کہ آپ کو جو ہے نعمت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، مگر یہ بھی جو ہے نا کوئی دیا جائے نہیں دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اس کو یہ کنفرم نہیں، کوئی ایسی نص آپ نہیں دکھا سکتے، بس سمجھ آ رہی؟ گناہگاروں کے لیے ہے۔ وَأَمَّا الْوَعْدُ فَلَا مُوجِبَ لَهُ، رہے وعد تو اس میں حقیقت سے عدول کا کوئی موجب نہیں ہے، فَيَبْقَى عَلَى الْحَقِيقَةِ، تو پھر وہ حقیقت پر باقی رہے گا۔ وَمَا قَالَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، یہ وما قال سے کس قول کی طرف اشارہ ہے جس کو یہ رد کر رہے ہیں؟ یہ کہ پھر تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ مصنف نے جو کہا لدل علی بطلان العفو مطلقاً، اقول کہا نا انہوں نے، اقول ثالثاً، تو یہ مراد کہ جو مصنف نے کہہ دیا کہ اگر خبر کا انشاء ہونا جائز ہو تو مطلقاً بطلان عفو پر دلالت کرے گا، کیونکہ کیا انہوں نے کہا تھا؟ کیونکہ عفو کس کا نام ہے؟ تجاوز عمن یستحق المواخذہ کا، ٹھیک ہے؟ اور
آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ انشاء تخویف کے لیے ہے، بس ڈرانے کے لیے ہے، اور وہاں پر وہ نہیں ہے، وعید نہیں ہے، وعید نہیں ہے، یعنی ایسا کر دیں گے ایسا نہیں ہے، بس ڈرانے کے لیے، تو تجاوز، عفو تو تجاوز امن یستحق المواخذہ کا ہے، اور اس بنیاد پر مواخذہ موعود ہی نہیں ہے۔ یہ جو کہا تھا انہوں نے، اس کو چونکہ انہوں نے یہاں پہ جواب میں یہ کہہ دیا نا کہ یہ وعد میں تو، وعید میں تو ہے لیکن وعد میں اس کا کوئی موجب نہیں ہے، تو وعد میں کے بارے میں جب انہوں نے کہا تو کہتے ہیں فلیس بشیء، یہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لأن التخویف لا یکون الا علی فعل قبیح، کیوں؟ اس لیے کہ تخویف، خوف دلانا، یہ نہیں ہوتا مگر فعل قبیح پر ہی جو موجب ہو استحقاق ذم کا، اور اسے آپ یہاں پہ کہہ دیا پھر تخویفی، وہ وعد ہی نہیں ہے، وعید ہی نہیں ہے وہ، تو تخویف کس بات پہ ہوتی ہے؟ فعل قبیح، ایسے برے کام پر جو کہ مذمت کا کے استحقاق کا سبب بنے، کہ اگر وہ برا کام آپ کرو گے تو آپ جو ہے نا آپ کی مذمت ہوگی، سب سے مذمت اور پٹائی رکھی ہے۔ فالتجاوز عن مستحق الذم والعقاب هو العفو، انہوں نے کہا تھا کہ تب موعود ہی نہیں ہے تو پھر تجاوز عفو نہیں ہے، ہیں؟ اس کو کہنے ہیں کہ نہیں، تجاوز کس بات سے؟ عن مستحق الذم والعقاب، جو بندہ ذم اور عقاب کا، یعنی دنیا میں مذمت کا اور آخرت میں عقاب کا مستحق ہے، اسی سے تجاوز کرنا اور اسی کو معاف کرنا، یہی تو عفو ہے، لہذا اس کا انکار جو ہے نا انہوں نے کر دیا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ چلیے یہ آخری بات ہو گئی، یہاں سے دیکھیے قیل فی ترجیح الاضمار علی التخویف، یہ لفظ اضمار یہ مجھے لگتا ہے کہ ایعاد ہونا چاہیے، جی ہاں وعید سے، ٹھیک ہے، واللہ عالم کیا ہے، اضمار پڑھ کر کے اس کی وضاحت کیسے ہوگی غور کرنا پڑے گا۔ یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ بجائے اضمار کے یہ کیا ہے؟ ایعاد۔ چلیے ایعاد مان کر کے ہی میں وضاحت کرتا ہوں۔ قیل فی ترجیح الایعاد علی التخویف، بات اصل میں یہ ہے نا، آپ غور سے سنیے، بات یہ ہے کہ ایعاد خبر ہے، اور ایعاد کے بارے میں کہا کہ وہ مقید بعدم العفو ہے، کیا کہا انہوں نے؟ فی کلامہ تعالی مقید بعدم اللفظ، ایعاد ہی کی بات کر رہے ہیں نا، اور جنہوں نے کہا تھا کہ وہ برائے تخویف ہے، انشاء برائے تخویف ہے، تو ایعاد ہے یا تخویف ہے؟ تخویف کا مطلب تو یہ ہوگا نا خوف دلانا مقصد ہے، وہ کرنا مقصود نہیں ہے، بندے ڈر گئے، ہو گیا کام، تو ایعاد ہے یا تخویف ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ ایعاد کو تخویف پر ترجیح حاصل ہے، ایعاد کو، کہ وہ نصوص وعیدات جو ہیں وہ ایعاد ہے کہ تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، اور یا پھر تخویف محض ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا کر سکتا ہوں، اور خوف دلانا مقصود ہے، تو کہتے ہیں کہ ایعاد کو تخویف پر ترجیح دینے کی صورت یہ ہے کہ بِأَنَّ التَّخْوِيفَ مَخْصُوصٌ بِعُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَغْفُورِينَ، تخویف یہ تو نافرمان گنہگار مومنین کے ساتھ خاص ہے،
ٹھیک ہے، المغفورین جن کی مغفرت کر دی جائے گی. یہ تخفیف تو ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے. وَنَصُّ الْوَعِيدِ شَامِلٌ لِغَيْرِهِمْ، اور وعید کی جو نصوص ہیں یہ عصاۃ مومنین کے ساتھ کفار کو بھی شامل ہیں. لغیرہم ان کے علاوہ کو بھی شامل ہے کہ نہیں ہے. وَلَيْسَ فِي حَقِّهِمْ تخویف، ان کے حق میں وہ تخویف نہیں ہے. ان کے حق میں وہ تخویف نہیں ہے کہ بس ان کے حق میں تو اخبار ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ خبر ہے نا کہ تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ خبر ہے، اور خبر میں احتمال کذب نہیں ہے، خبر الہی میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تخویف جو ہے وہ نافرمان مومنین کے حق میں ہے کہ تم ایسا، کیونکہ ان کی بخشش تو ہونی ہے نا، تو اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، خوف دلانا. تو تخویف انہی کے ساتھ خاص ہے. لیکن ایعاد یہ کفار کے لیے. وَلَيْسَ فِي حَقِّهِمْ تخویف، ان کے حق میں تخویف نہیں. وَلَا يَصِحُّ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ أَنْ يَكُونَ تخویفًا فِي حَقِّ الْبَعْضِ وَخَبْرًا فِي حَقِّ الْآخَرِينَ. ٹھیک، اور ایک ہی کلام میں یہ بات نہیں چلے گی کہ بعض لوگوں کے حق میں تخویف ہو اور بعض لوگوں کے حق میں اخبار ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تخویف ہو تو انشاء ہے، اور ایعاد ہے تو اخبار ہے. تو وہی اچھا، وعیدات میں سارے لوگ شامل ہیں، مومنین بھی اور کفار بھی. ٹھیک ہے، مومنین بھی اور کفار بھی. تو کفار کے لیے وہ وعید ہو اور مومنین کے لیے تخویف ہو. ایک ہی صورت میں تخویف ہو بھی ہو اور ایعاد بھی ہو، دونوں کیسے ہوگا؟ اس لیے تخویف پر ایعاد کو ترجیح حاصل ہے. ولا یبعد ان یجاب بأنه هناك تخویف فی حق الکل. یہاں پر یوں جواب دیا جا سکتا ہے کہ ہاں، یہاں جہاں وعیدیں آئی ہوئی ہے وہ اصل میں تخویف ہے تمام کے حق میں. تمام نافرمانوں کے حق میں کیا ہے؟ تخویف ہی تخویف ہے. الا انه ربما یؤاخذ فان مؤاخذۃ المخوف جائزۃ. ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی اس پر مواخذہ بھی ہو جائے گا. تخویفی کے لیے ہے، لیکن جب خوف دلا دیا گیا ہے تو پکڑ بھی ہو سکتی ہے. تو کبھی کبھی ان پہ مواخذہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مخوف کا مواخذہ جائز ہے. جس کو ڈر سنایا گیا ہے، جس کو ڈرایا گیا، اس کا مواخذہ بھی. ورنہ دھیرے دھیرے کیا ہوگا کہ ایک بچے کو بار بار ڈراتے رہیے آپ، اور وہ وہی کام کرے اور آپ مت کریے، اور پھر ڈرائیے کہ ایسا کرو گے تو پھر میں کروں گا، پھر وہ کرتا ہے پھر مت کریے. تو 3-4 بات کے بعد نہ وہ کیا کرے گا. یہ تو ہاں، یہ تو ہمارے ابو کے پیارا پیارا جملہ ہے نا. وہ بولتے ہیں ایسا لیکن کرتے نہیں ہیں. اس لیے مخوف کی گرفت جو ہے وہ جائز ہے، تاکہ تخویف رہے، ہے نا. بری بات کہہ دی تو کہتے ایک تھپڑ لگائیں گے، ایک بار نہیں لگایا، 2 بار نہیں لگایا، تیسری بار لگا دے، تاکہ چوتھے کے بارے میں وہ سوچے کہ 2 بار نہیں لگایا، 1 بار لگایا بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تب نہ خوف باقی رہے. اب اسے ہوگا کہ پتہ نہیں اس میں تو کیا ہوگا. کہہ رہے کہ مخوف کا مواخذہ وربما یعفو، اور کبھی کبھی معاف بھی کر دیتے ہیں. نعم الآیات والاحادیث المخصوصۃ باہل الشرک لا تحمل علی انشاء التخویف. ہاں، وہ آیتیں اور حدیثیں جو اہل شرک کے ساتھ خاص ہیں، ان کو تو انشاء تخویف پر محمول بھی نہیں کر سکتے، وہ تو خبر ہے. وہ لعدم الموجب ہونا، کیونکہ وہاں پر موجب نہیں ہے. ولذا وقع فی کلام الشیخ الاکبر خلیفۃ اللہ فی الارضین قدس سرہ ان لا وعید حقیقتا الا النصوص الواردہ فی حق المشرکین. اسی لیے شیخ اکبر، ہاں، حضرت شیخ ابن عربی، محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا فرماتے ہیں کہ حقیقت میں کچھ وعید نہیں ہے سوائے ان نصوص کی جو کہ مشرکین کے حق میں وارد ہیں. وعید کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب تخویف ہے. ان کا کلام کہاں سے آتا ہے دیکھیے. یہ کوئی کلام جو ہے نا شیخ اکبر کا نصوص کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن اس کا مفہوم و معنی سمجھنے میں آپ کو سارے نصوص کا مطالعہ کرنا اور اس کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے، تب جا کے اندازہ ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وعیدیں جو ہے نا وہ صرف کفار کے حق میں ہے، مومنین کے حق میں کوئی وعید نہیں ہے.
کوئی وعید وعید نہیں نہیں ہے. جتنی بھی وعید والی نصوص ہیں وہ سب کے سب وہ وعید ہیں، وہی نصوص وعید ہیں جو کہ مشرکین کے حق میں وارد ہیں. یہ انہوں نے فرمایا. اس کا مطلب یہی ہے، حالانکہ وعید ہے نا، لیکن وہ کہا کہ وعید نہیں ہے، کیونکہ وہ جو وعید ہیں وہ تخویف کے لیے ہے، جو مومنین کو وعید دی گئی. ٹھیک ہے. اور دیکھیے شیخ اکبر کا نام کس انداز میں لیا انہوں نے. ان کو خلیفۃ اللہ فی الارضین فرمایا. بہت بلند مقام ہے حضرت شیخ ابن عربی کا، جن کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ ابن تیمیہ کے ماننے والے اور وہابی. چلیے اب یہاں آ کر کے گفتگو مکمل ہو گئی عفو کے تعلق سے جو بحثیں پیدا ہوئی تھی، ہو گئی ختم. تو واجب کی تعریف مکمل ہوئی کہ واجب وہ ہے کہ جس کا تارک مستحق مواخذہ ہو، مستحق عقاب ہو گئی نا تعریف. چلیے فرماتے مسئلہ، ایک مسئلہ یہاں پر الواجب علی الکفایہ، واجب کفایہ کا بھی ہے. ٹھیک ہے. فرماتے اے الواجب الذی من شانہ ان یثاب الآتون ولا یعاقب التارکون اذا اتى به البعض وان لم یأتی احد یعاقب الکل. فرماتے ہیں کہ وہ واجب کی جس کی شان یہ ہو کہ اس کے کرنے والے انعام دیے جائیں، ان کو ثواب دیا جائے، اور چھوڑنے والوں کو عقاب نہ ہو اگر بعض لوگ کر دیں. جبکہ بعض لوگ کر دیں تو جن لوگوں نے چھوڑ دیا ان کو سزا نہ دی جائے، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر سارے لوگوں کی پکڑ ہو جائے. یہ واجب کفایہ، وہی یہ واجب کفایہ ہے نا، کہ کرنے والوں کو ثواب، اور بعض لوگوں نے کر دیا تو باقی جن لوگوں نے نہیں کیا ان کی پکڑ نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو سب کی پکڑ ہے. یہی نا واجب کفایہ ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ لفظ ابھی جو چل رہا ہے واجب، یہ فرض کو شامل ہے نا. فرماتے ہیں الواجب علی الکفایۃ واجب علی الکل. واجب علی الکفایہ یہ واجب ہے سب پر. یہ مت سمجھیے گا کہ یہ واجب ہے بعض پر، یہ واجب ہے سب پر. علی الکل کا معنی بتایا اے کل واحد، ہر بندے پر. ویسقط بفعل البعض، اور اس کی تعریف کا ہی یہ حصہ ہے کہ واجب علی الکل ویسقط بفعل البعض، کہ واجب تو سب پر ہے لیکن بعض کے فعل سے سب سے ساقط ہو جاتا ہے. والمصنف جرى في هذا الكتاب على اطلاق الواجب بحيث يشمل الفرض ايضا. مصنف نے اس کتاب میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ لفظ واجب یوں استعمال کیا کہ فرض کو بھی شامل ہو. میں پہلے بتا چکا ہوں. کہتے ہیں کہ واجب کفایہ وہ واجب ہے، وہ واجب کفایہ سب پر واجب ہے لیکن بعض کے کرنے سے سب سے ساقط ہو جاتا ہے. اگر کوئی اعتراض کرے کہ سقوط الواجب من غیر ادائہ نسخ لہ، قال ولا یلزم النسخ، یہ دفع دخل مقدر ہے. ولا یلزم النسخ یہ کیا ہے؟ دفع دخل مقدر، کسی ایک سوال مقدر کا جواب. یہ نسخ لازم نہیں آئے گا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب نماز جنازہ جو ہے نا وہ واجب علی الکفایہ ہے، زید بکر عمر نے کر دیا تو خالد محمود وغیرہ سے ساقط ہے. تو اس کا مطلب ابھی نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی تو خالد محمود پر بھی یہ نماز جنازہ فرض تھی، اور بغیر کیے ان سے منسوخ بھی ہو گئی. کچھ اور لوگوں نے کر لیا، انہوں نے نہیں کیا تو ساقط بھی ہو گئی. تو جو حکم ہو اور بغیر کیے ساقط ہو جائے یہی تو نسخ ہے. کوئی حکم ہو اور پھر ساقط ہو جائے یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ تو آپ جو تعریف کر رہے ہیں یہ تو اس تو منسوخ پر بھی صادق ہے. تو اس کا جواب اعتراض یہ ہے کہ سقوط واجب بغیر ادا کے یہ کیا ہے؟ اس واجب کو منسوخ کرنا ہے. جواب یہ کہ نہیں نسخ لازم نہیں آتا. لأن سقوط الامر قبل الاداء قد يكون لانتفاء علت الوجوب، کیونکہ کبھی کبھی حکم کا سقوط ادا سے پہلے یہ علت وجوب کے انتفاع کی بنیاد پر ہے. علت وجوب پائی گئی تو وہ چیز واجب ہے،
اب علت وجوب منتفی تو وجوب ختم. ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے نا، تو اس کا حق ہے کہ اس جتنے مسلمان پڑوسی ہیں وہ اس کے لیے دعا کریں مغفرت کی اور جنازہ پڑھیں. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھ لی، بعض لوگوں نے نہیں پڑھی. تو جب بعض لوگوں نے پڑھ لی تو اس کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تدفین اس کا حق ہے. تدفین تو 4 آدمی بھی کر دیں گے تاکہ اس کی لاش بے حرمتی نہ ہو، ادھر ادھر نہ پڑی رہے. کفن دفن یہ سب حق ہے نا اس کا، یہ 2-4 آدمی کر سکتے ہیں نا، تو یہ کام تو ہو گیا. تو علت وجوب جو تھی نا وہ اب نہ رہی. نماز جنازہ ہو گئی، کفن دے دیا گیا، نماز جنازہ ہو گئی اور دفن بھی کر دیا گیا، حق تو پورا ہو گیا. تو اب علت وجوب کیا ہے بتائیے؟ اب یہ ان لوگوں پر کیوں واجب ہے؟ تو کبھی کبھی حکم کا سقوط ادائیگی سے پہلے علت ادائیگی کے مفقود ہو جانے کی وجہ سے، کہ اب علت ادا موجود نہیں ہے، اب وہ اس کو دفن کر دیا گیا تو دوبارہ نکال کے دفن کریں؟ ہاں، اب دوبارہ نہ لائیں، نماز جنازہ ہو چکی دوبارہ نماز جنازہ پڑھیں، علت وجوب ختم، حکم بھی ختم. وہ لیس بنسخ، اور یہ نسخ نہیں ہے. وہ کیا ہے علت وجوب؟ وہی حصول المقصود من ایجاب ہی باتیان واحد. علت وجوب ہے کیا ہے کہ حصول المقصود. نماز جنازہ ایک مثال لے لیجئے، اس کے وجوب سے جو مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا. اس کے ایجاب سے جو مقصود تھا وہ کیا ہے؟ کہ مسلم میت کی بے حرمتی نہ ہو، اس کا حق ادا کر دیا جائے. بے اتیان واحد، ایک بندے کی ادائیگی سے بھی اس کا مقصود حاصل ہو چکا، تو اب علت وجوب ختم. اس کی تحقیق یہ ہے کہ ان المقصود من الایجاب قد یکون اتعاب المکلف بالاشتغال به کما فی الارکان الاربعہ، وقد یکون المقصود شیئا آخر یجب لاجلہ ما یحصل المقصود بحصولہ. یہ میں کل اس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، ہے نا، کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مقصود جو ہے وہ اتعاب نفس ہے. زید بکر عمر خالد سب نے کیا، پوری دنیا کے لوگوں نے کر لیا، ایک محمود ہے اس نے نہیں کیا. تو مقصود تو یہ تھا کہ تم کرو، اپنے اعضا ہلاؤ، تم نے تو نہیں کیا، تم تو سوئے رہ گئے. اتعاب نفس مقصود ہے، وہ نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالی عبادت کا محتاج ہے کہ کوئی کہہ دے نہیں، بعض لوگوں نے تو اللہ کی عبادت کر لی، ہم نہیں کریں تو کیا فرق پڑتا ہے. تو عبادت اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کروانی مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ تم ہر بندہ کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایجاب کا مقصود مکلف کو مصروف رکھنا، اتعاب مکلف بالاشتغال بھی، اس واجب کے ساتھ مشغول رکھ کر کے، اس کے ساتھ مصروف اور مشغول ہو کر کے اپنے آپ کو تھکانا، یہ مقصود ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ ارکان اربعہ میں ہوتا ہے، نماز میں ہے، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، یہ کرنا پڑے گا، یہ ہر بندے پر فرض ہے. وقد یکون المقصود، لیکن کبھی کبھی یہ مقصود نہیں ہے، اتعاب نفس، اتعاب مکلف مقصود نہیں ہے، وہ کام ہو جانا مقصود ہے. شے آخر مقصود ہوتا ہے، یجب لاجلہ، ایسی چیز کہ یجب لاجلہ ما یحصل المقصود بحصولہ، کہ وہ چیز کہ جس کی وجہ سے یہ واجب ہے کہ اس کے کرنے سے وہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے، اس کے کرنے سے جس مقصود کے لیے یہ فعل واجب ہے. جیسے میں نے نماز جنازہ کے بارے میں بتایا کہ مقصود یہ ہے کہ ایک مسلم کا حق جو ہے نا وفات کے بعد وہ خود اب کچھ کر نہیں سکتا، اس کی حرکتیں ختم ہو چکی ہیں، اس کے اعمال ختم ہو چکے ہیں، تو اس کی دعا اس کے حق میں کر دی جائے، اس کو غسل دے دیا جائے، کفن دے دیا جائے، دفن کر دیا جائے، یہ اس کا حق ہے، یہ کام ہو جائے. اس لیے شریعت نے سارے لوگوں پر
جنازے میں حاضری اور کفن دفن میں حاضری کو واجب قرار دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کام بعض لوگ کر دیں گے، وہاں پہ اتعاب نفس مقصود نہیں ہے، کام ہونا مقصود ہے. فَإِذَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ لَا يَبْقَى الْوَاجِبُ وَاجِبًا، تو اگر مقصود حاصل ہو گیا تو واجب نہ رہا. جیسے جہاد سے واجب کیا مقصود کیا ہے؟ فَإِنَّهُ إِنَّمَا وَجَبَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے واجب ہے نا. اگر بعض نے کر دیا اور اعلاء کلمۃ اللہ کا معاملہ ہو چکا اور کفار مسلمان ہو چکے یا اسلام کا کلمہ بلند ہو چکا تو وجوب ساقط. وَهَذَا بِمَرَاحِلَ مِنَ النَّصْ، اس کا تعلق نص سے کیا ہے؟ یہ جو چیز ہے اسقاط واجب لفقدان علت الوجوب، یہ نسخ سے بہت دور ہے. چلیے یہ بات ہو چکی. واجب کفایہ کی تعریف ہو گئی. واجب کفایہ کی تعریف کیا ہے؟ الواجب علی الکفایہ واجب علی الکل ویسقط بفعل البعض، یہی تعریف ہے نا. بعض لوگوں نے کیا تعریف کی ہے؟ وقیلا الواجب علی الکفایہ واجب علی البعض. یہ لیجئے ایک اور تعریف آ گئی. واجب کفایہ کیا ہے؟ واجب علی البعض المبہم، بعض مبہم پر جو واجب ہے اس کو کہتے ہیں واجب الکفایہ. اور یہ کس کا مسلک مختار ہے؟ صاحب المحصول کا. وَأَمَّا الْقَوْلُ، اچھا ایک اور قول دیکھ لیجئے، بِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ عِنْدَ اللَّهِ غَيْرُ معلوم عندنا، کہ واجب کفایہ وہ ہے واجب علی البعض المبہم نہیں، وہ واجب ہے واحد معین پر، واحد پر جو اللہ کے نزدیک معین ہے، ہمارے نزدیک مبہم ہے. تو یہ دو تعریف ایک ہی قبیل سے ہو جائیں گی. تھوڑا سا فرق بتا دیا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ واجب کفایہ واجب علی الکل نہیں ہے، واجب علی البعض ہے، بعض مبہم. اور بعض لوگوں نے کہا کہ واجب کفایہ واجب علی البعض المعین عند اللہ الغیر معین عندنا. اللہ کے نزدیک تو وہ بعض کیا ہے؟ معین ہے، ہمارے نزدیک معین نہیں ہے. غیر معلوم عندنا، ہمارے نزدیک معلوم نہیں. فلم یصدر ممن یعتد بہ، یہ والا جو قول ہے یہ تو صادر ہی نہیں ہوا کسی ایسے بندے سے جو قابل اعتبار ہو. کسی نے کیا تو ضرور ہوگا، جبھی تو ذکر کیا انہوں نے، لیکن کہہ دیا وہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے کہ جس نے یہ کہ وَأَمَّا الْقَوْلُ، یہ مبتدا ہے، فلم یستر یہ اس کا جواب ہے، خبر ہے. یہ جو قول کسی نے کیا ہے یہ معتد بہ نہیں ہے، وہ بطلان ہو بین. ہاں اس کا بطلان کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اگر آپ صحیح تعریف قرار دیجئے تو اس سے لازم کیا آئے گا؟ ان لا یکون المکلف عالما بما کلف بہ، کیونکہ انہوں نے تو تعریف میں یہ کہہ دیا کہ ہمارے نزدیک معلوم نہیں ہے، بعض ہی پر وہ چیز واجب ہے، جو کس پر واجب ہے وہ بندہ معلوم نہیں ہے. تو پھر ہر بندہ کہے گا مجھ پر نہیں، مجھ پر نہیں، مجھ پر نہیں، مجھ پر نہیں. تو جناب واجب کفایہ کا واجب کرنے سے فائدہ ہی نہیں ہوگا. 100 لوگ ایک علاقے میں ہیں تو وہ کہیں گے کہ بعض ہی پر ہے اور وہ پتہ نہیں ہے، بعض ہی پر ہے وہ، تو پھر جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر سب کے سب نکل جائیں گے نا. کیونکہ مکلف جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جس بات کا مکلف کیا گیا ہے اس کا وہ عالم ہی نہیں ہے، اور جب اسے علم ہی نہیں ہے تو ولا یصح من احد نیت اداء الواجب، پھر وہ واجب کی ادائیگی کی نیت کیسے درست طور پہ کر پائے گا؟ ہے نا، کیونکہ ایسے افعال اور عبادات کے لیے نیت ضروری ہے نا. اور نیت کے بارے میں آپ نے یہ پڑھ لیا ہے بہت اچھی طرح سے کہ یہ فرض کی نیت جو ہے نا فرض کے ساتھ ہونی چاہیے. فرض کی نیت جو ہے نا نفل کے طور پہ کی تو نہیں ہوگی. اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض پر ہے جو پتہ نہیں ہے، تو اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اوپر فرض ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ نیت فرض کی کیسے کرے گا؟ فرض کی نیت تو تب کرے گا نا جب یہ پتا ہوگا کہ میرے اوپر فرض ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ تعریف باطل ہو گئی، چھوڑ دیجئے اس کو. فإنه يلزم أن لا يكون المكلف عالما بما كلف به ولا يصح من أحد نية أداء الواجب.
اچھا چلیے یہ بات ہو گئی. والقول بأنہ واجب علی البعض المعین. ایک چوتھا قول یہاں پر آ گیا، کیونکہ متن میں جو ایک دوسری تعریف کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ واجب علی البعض المبہم. یہی ہے نا؟ کہہ رہے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ واجب کفایہ کیا ہے؟ واجب ہے کس پر؟ بعض معین پر. اور وہ بعض معین کون لوگ ہیں؟ وہم المشاہدون للشیء، کہ وہ لوگ جو کہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. جو چیز واجب ہے، جس کی وجہ سے واجب ہے، اس کا مشاہدہ، اس کو دیکھ رہے ہیں وہ. تو میت کو دیکھنے والے جن کو علم ہو گیا کہ فلاں علاقے میں میت ہو گئی، ان کے اوپر واجب، وہ بعض مراد ہے. کصلاۃ الجنازہ فإنها تجب علی من شاہدها. ٹھیک ہے، جس نے دیکھا ہو اس کے اوپر واجب ہے. یہ تو یہ تعریف ٹھیک ہے، یہ تو چلے گی، لیکن یہ قول جمہور کی شرح ہی ہے، یہ الگ سے تعریف نہیں ہے. شرح لقول الجمہور فإنهم لا يقولون، اس لیے کہ وہ اوپر جو کہا نا کہ اوپر جو کہا پہلی تعریف کہ واجب کفایہ کیا ہے؟ واجب علی الکل ہے. واجب کیا ہے؟ علی الکل ہے، اور بعض کی ادائیگی سے باقی لوگوں سے ساقط ہے. تو یہی جمہور کا قول ہے. فرماتے فإنهم لا يقولون، اس تعریف میں جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز جنازہ واجب علی کل احد، ہر ایک بندے پر الگ الگ علی الانفراد یہ واجب ہے، یہ نہیں کہہ رہے. کیف وہذا تکلیف بما لا یطاق، یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے نا کہ جنازہ اور میت کی خبر ہو، اور میت کی خبر ہر ایک کو ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہاں بھی یہی ہے کہ سب پر نماز جنازہ واجب ہے. اس سے مراد وہ سب جن کو جنازہ کا علم ہو چکا، موت کا علم ہو چکا، کسی کی موت کا. ہاں، کیف وہذا تکلیف بما لا یطاق وقد صرح صاحب الہدایہ ان سبب وجوب صلاۃ الجنازہ شہودها، کہ صاحب ہدایہ نے تو صراحت فرمائی ہے کہ نماز جنازہ کے وجوب کا سبب جو ہے نا، اس کا شہود ہے، حاضری ہے، یعنی پتہ ہو، وہ موجود ہو اس علاقے میں. وقال صدر الشریعہ فی شرح الوقایہ تصیر صلاۃ الجنازہ فرضا علی جیرانہ دون من هو بعید. یہ دیکھیے شرح وقایہ میں کیا ہے کہ جیران پر، جہاں موت ہوئی وہاں پہ پڑوسیوں پر نماز جنازہ فرض ہے، دور والے پر نہیں. فإن اقام الاقربون كلهم، سارے کے سارے قریبی لوگوں نے نماز جنازہ قائم کر لیا، یا بعض لوگوں نے سقط عن الکل. وإن بلغ الابعد ان الاقرب ضيع حقه فعلى الابعد ان يقوم بها. یہ بھی فرمایا کہ دور والے پر واجب نہیں ہے، لیکن دور والے کو اگر یہ بات پہنچ گئی کہ اقرب نے اس میت کا حق ضائع کر دیا اور پرواہ نہیں کی، اسے نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو پھر اس ابد پر بھی واجب ہے کہ وہ کرے. ٹھیک ہے. فإن ترک الکل، کیا ہے؟ فإن ترک الکل، فإن ترک الکل، اگر سارے کے سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، فکل من بلغ الیہ خبر موتہ آثم، تو جس تک اس کی موت کی خبر پہنچے گی وہ سب کے سب آثم ہوں گے. اس بات کو اچھی طرح سمجھیے آپ. یہ نہیں کہا کل پر واجب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری دنیا، پورے ملک پر واجب ہے. جو جس تک موت کی خبر پہنچی ہے اور سب لوگوں نے چھوڑ دیا، وہ سب کے سب آثم ہیں، یعنی ان لوگوں پر واجب ہے. چلیے یہ ساری باتیں مکمل ہو گئی ہیں، اور اب یہاں پر دلیل کی بات ہے. ایک دلیل مکمل کرتے تاکہ ایک صفحہ مکمل ہو جائے. بات یہ ہے واجب کفایہ جو ہے نا، اس کی تعریف کہ واجب ہے تمام پر، لیکن بعض کے کرنے سے باقی بعض سے، تو تمام پر واجب. اس کے مقابل جو تعریف تھی وہ کہ تمام پر واجب نہیں بلکہ بعض پر واجب ہے. تو اس کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں یہ تعریف صحیح ہے کہ واجب کفایہ بھی سب پر واجب ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لنا اولا النصوص، اولا ہماری دلیل جو ہے نا وہ یہ ہے، نصوص موجود ہے، بہت سارے واجبات کفایہ کے لیے نصوص موجود ہے، اس میں سب کو خطاب کیا گیا، بعض کو خطاب نہیں ہے. جیسے یہ آیت کریمہ لے لیجیے، کتب علیکم القتال، کتب تم پر جہاد فرض کیا گیا. دیکھیے علیکم ہے کہ نہیں ہے،
اور اب سب کو پتا ہے کہ یہ جہاد جو ہے نا یہ فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہے، اعلاء کلمۃ اللہ مقصود ہے۔ وقول علیہ وآلہ واصحابہ الصلاۃ والسلام طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض۔ یہاں بھی دیکھیے کل ہے کہ نہیں مخاطب جی ہے، جی لیکن بقدر ضرورت علم سب پر فرض ہے، لیکن کوئی بندہ مصروف ہے طلب معاش میں اور اس کا ایک بھائی اگر علم حاصل کرنے جاتا ہے اور وہ اس کو بتا دے تو کام چل جاتا ہے۔ جی رواہ الامام ابو حنیفہ وغیر ذالک فلا وجہ للعدول عنہ، تو اس سے عدول کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان فرائض کفایہ میں، واجبات کفایہ میں خطاب سب کو کیا گیا ہے، اور آپ یہاں پہ کل یا علیکم سے عدول کر کے آپ کہہ دیجئے کہ نہیں کل مراد نہیں ہے بلکہ بعض مراد ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔